أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة القدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بے شک ہم نے انزلناہ اتارا ہے اس قرآن کو. انا ہمیں معلوم ہے. انا اور انا کا معنی بے شک ہوگا. اب اگر انا کے ساتھ ضمیر مل کے آ جائے نا یا، اس کو ہم کہتے ہیں یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے. اس کا معنی ہوگا بے شک میں. اگر یہ الف کی صورت میں آ جائے یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے. اس کو ہم کہتے ہیں جمع متکلم. جہاں بھی آ جائے انا کے ساتھ یا مل کے آ جائے اس کا معنی ہوگا بے شک میں. نون الف نہ مل کے آ جائے اس کا معنی ہوگا بے شک ہم نے. یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے. انا بے شک ہم نے. انا کا معنی بے شک، الف کا معنی ہم. بے شک ہم نے، اس کو کہتے ہیں جمع متکلم کی ضمیر. تو انی یا ہو تو یہ واحد متکلم کی ضمیر. اس کو ہوگا انی بے شک میں. انا بے شک ہم نے. انزلناہ اتارا ہے. انزلتو کا معنی میں نے اتارا. یہ واحد متکلم. انزلنا ہے جمع متکلم. انزلتو انزلنا. انزلتو کا معنی میں نے اتارا. انزلنا کا معنی ہم نے اتارا. انا بے شک ہم نے انزلناہ اتارا ہے اس قرآن کو. اس کا مرجع قرآن پیچھے محذوف، کیونکہ پیچھے ہر صورت کا اگلے والی صورت کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہوتا ہے. کیونکہ اس پچھلی صورت میں قرآن پاک کا تذکرہ ہو چکا. فی صحف مطہرہ یتلو صحف مطہرہ فیہا کتب قیمہ. تو اس ضمیر کا مرجع اس قرآن کی طرف ہوگا. بے شک ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو. انزلنا ہم نے اتارا ہے کا معنی اس قرآن کو. فی کا معنی ہوگا میں. لیلہ کا معنی ہوگا رات، کیونکہ لیلہ تم جہاں بھی آ جائے اس کا معنی ہمیشہ رات ہوگا. القدر قدر کی رات میں. دو اسم آگے آپ کو معلوم ہے. پہلے اسم پہ الف لام نہیں ہے، دوسرے پر ہے. یہ مضاف ہوگا اور یہ مضاف ہو جائے گا. اس کے اندر کاف کی کا معنی پید ہے. فی لیلۃ القدر قدر کی رات میں. لیلۃ القدر قدر کی رات میں. اب قدر کا ایک تو معنی ہے فیصلے کی رات، کیونکہ لیلۃ القدر کی رات میں پورے سال کے فیصلے کیے جاتے ہیں. کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، کس کو کیا کچھ ملنا ہے. اس تمام پورے سالانہ فیصلے جو روح زمین پر ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو اس ایک معنی ہوگا قدر کا فیصلے کی رات. ایک معنی ہے قدر فضیلت والی رات، کیونکہ یہ رات قدر کا ایک معنی ہے فضیلت، کیونکہ یہ رات اتنی فضیلت والی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے افضل ہے. ایک رات کی بات.
تو قدر کے دونوں معنی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، دونوں معنی ٹھیک ہے۔ قدر کا معنی فیصلہ، کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو تمام سال کے فیصلے وہ اللہ تعالی فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے کہ اس سال کے اندر یہ فیصلے کیے جانے ہیں۔ دوسرا قدر کا معنی فضیلت والی رات، کیونکہ اس رات کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس رات کی عبادت کو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل قرار دیا۔ اب یہاں پہ ایک چیز تو یہ اس میں سمجھ آتی ہے کہ بے شک ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں۔ اس کا ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مکمل اتارا آسمان دنیا پہ، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اس دنیا پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ آتا رہا 23 سال کے عرصہ میں۔ بعض نے کہا نہیں، اس سے مراد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی آنے کی ابتدا وہ لیلۃ القدر میں ہوئی، کیونکہ قرآن پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا لیلۃ القدر میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال عمر ہے، 40 سال 6 ماہ 12 دن کی آپ کی عمر تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتاری گئی۔ دونوں معنوں میں سے کوئی معنی بعید نہیں ہے۔ بے شک ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو، فی قدر ہوگا میں، لیلہ کا معنی رات، القدر کا معنی قدر۔ اب قدر کے معنی فیصلے والی رات، یہاں فضیلت والی رات، قدر کی رات میں۔ واو کا معنی ہوگا اور، کیونکہ واو عاطفہ ہے، جہاں بھی ہے اس کا معنی اور ہوگا۔ ما استفہامیہ ہے، استفہام سوال کے لیے۔ بما اور کس چیز نے، واو کا معنی اور، ما کا معنی کس چیز نے، ادرا معلوم کروایا تھا آپ کو۔ ہم نے پڑھا کہ ادرا کا لفظ جہاں بھی آ جائے، ادرا کا اس کا معنی ہوگا آپ کو معلوم کروایا۔ ما کا معنی ہوگا کس چیز نے ادرا معلوم کروایا تھا آپ کو۔ ادرا کا معنی معلوم کروایا یا کس نے بتایا آپ کو۔ وما اور کس نے ادرا بتایا تھا آپ کو، ما کیا ہے، یہ بھی ما استفہامی ہے۔ اور کس چیز نے یا کس نے ادرا کا بتایا آپ کو، ما کیا ہے، لیلۃ القدر، قدر کی رات۔ آپ کو کس نے بتایا، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ سوال کیوں کیا گیا؟ اس کی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جو لیلۃ القدر کی فضیلت بتا سکے۔ وہ کون بتائے گا؟ وہ اللہ کی ذات ہے جو بتا سکتی ہے لیلۃ القدر کیا ہے۔ وما اور کس چیز نے ادرا معلوم کروایا تھا آپ کو، ما کیا ہے، لیلۃ القدر، قدر کی رات۔ قدر کی رات کیا ہے، آپ کو کیا معلوم؟ اب اللہ تعالیٰ اس کا تعارف فرماتے ہیں لیلۃ القدر۔ اب دیکھیں لیلہ الف لام نہیں ہے، اس پہ الف لام ہے، یہ مضاف ہوگا اور یہ مضاف ہے۔ قدر کی رات جو ہے، لیلۃ القدر، قدر کی رات، خیر، یہ بہتر ہے۔ من کا معنی ہوگا سے، الف کا معنی ہوگا 1000۔ الف 1000 کو کہتے ہیں، مئۃ 100 کو، الف 1000 کو عربی کے اندر کہتے ہیں۔ شہر اس کا معنی ہوگا مہینہ۔ اشہر اس کی جمع آتی ہے۔ لیلۃ القدر، قدر کی رات جو ہے، خیر، بہت بہتر ہے۔ ہم نے کل پڑھا تھا، اصل میں اخیر ہے، اس کو خیر پڑھا جاتا ہے تقلیل کر کے۔ خیر، یہ بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے، 1000 مہینوں سے یہ رات بہتر ہے۔ یعنی اس رات کے اندر کی گئی عبادت وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس رات کے اندر کی گئی تلاوت
وہ 1000 مہینوں کی تلاوتوں سے بہتر ہے. اس رات کے اندر کی گئی دعا وہ 1000 مہینوں کی دعا سے بہتر ہے. اس رات کے اندر پڑھا گیا قرآن وہ 1000 مہینوں میں قرآن پڑھنے سے بہتر ہے. اب یہاں پہ الف شہر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بعض لوگوں نے کہا تو اس سے مراد تعداد کو بیان کرنا ہے کہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. بعض نے کہا نہیں، یہ ایک عرب کا انداز ہے، اس کے اندر تعداد کو بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ اس ثواب کی کثرت کو بیان کرنا مقصود ہے. اس کی ثواب کی کثرت بیان کی جا رہی ہے کہ اس رات کی عبادت اللہ کو اتنی زیادہ محبوب ہے. اب لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ احادیث مبارکہ سے جو ملتی ہے، یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے. طاق راتیں بنتی ہیں 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے. ان 5 راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے. لیلۃ القدر کی رات رمضان المبارک کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں آئے گی، جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. اب اس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تنزل اترتے ہیں. تنزل، یہ تنزل کا معنی اترنا، اترتے ہیں. الملائکۃ فرشتے، مالکن کی جمع آتی ہے ملائکہ، مالکن. یہ مالکن نہیں پڑھنا، مالکن کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، لام پہ کسرہ ہو اس کا معنی ہوتا ہے بادشاہ. مالکن ہو اس کا معنی ہوتا ہے فرشتہ. مالکن مفرد ہے، ملائکۃ اس کی جمع ہے. تنزل اترتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، والروح اور روح. روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام. اترتے ہیں الملائکۃ فرشتے، والروح اور روح الامین، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں لیلۃ القدر میں. اگر ہم دیکھیں تو الملائکۃ میں حضرت جبرائیل بھی شامل ہے، لیکن ان کی فضیلت، ان کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے الگ طور پہ ان کا نام ذکر کیا ہے. یہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر ایسے انداز کو اپنایا گیا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے. تنزل اترتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، باؤ کا معنی ہوگا اور الروح کا معنی روح الامین. روح الامین سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام. فی کا معنی ہوگا میں، ہا کا معنی اس میں. اب ہا کا مرجع کس کی طرف ہوگا بھائی؟ لیلۃ القدر کی طرف، کیونکہ ہر ضمیر کا پیچھے مرجع ہوتا ہے. اترتے ہیں الملائکۃ فرشتے، واو کا معنی اور الروح کا معنی روح الامین، یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں فیہا اس رات میں. با کا معنی ہوگا کے ساتھ. اذن کا معنی ہوگا حکم، یعنی اذن عربی کے اندر کہتے ہیں اجازت کو، حکم کو. اذن کا معنی ہوگا عموماً جہاں بھی آئے، ایک تو اذن اس کا معنی ہوتا ہے کان. اذن کا معنی اجازت یا حکم. ربی، اب اسم ہے اس کے ساتھ ضمیر مل کے آگے یہ مضاف ہو جائے گا اور ضمیر مضاف ہوگی، تو ہم کا معنی ہوگا اپنے. رب کا معنی رب، اذن کا معنی حکم، با کا معنی کے ساتھ. اپنے رب کے حکم کے ساتھ. فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام اس دنیا پہ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے اترتے ہیں. الملائکۃ فرشتے، والروح اور روح الامین فیہا اس رات میں، باذن ربہم، ہم کا معنی اپنے، رب کا معنی رب، اذن کا معنی حکم، با کا معنی کے ساتھ. اپنے رب کے حکم کے ساتھ اترتے ہیں. من کا معنی ہوگا سے. کل ہم نے پڑھا کلن آجے، کلن آجے، کلی آجے، اس کا معنی ہوگا ہر، ہر ایک یا ہر ایک. امر
فیصلے کے ساتھ. امر کا معنی فیصلہ، حکم، امر. ہر ایک امر جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے نکال کر ایک سال میں جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہوگا اس روح زمین میں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے. یہ اس کو لے کے اترتے ہیں. پوری سال کی تقدیریں جو ہیں وہ لیلۃ القدر کے اندر تقسیم ہوتی ہیں. اترتے ہیں الملائکۃ فرشتے والروح اور حضرت جبرائیل فیہا اس رات میں. با کا معنی کے ساتھ، اذن کا معنی حکم، رب کا معنی رب، ہم کا معنی اپنے، کیونکہ مضاف ہو گیا، اپنا اپنی اپنے کا معنی ہوگا. اپنے رب کے حکم کے ساتھ اترتے ہیں. من کل امر، ہر ایک فیصلہ لے کے، ہر ایک فیصلہ جو سال کے اندر ہونا ہے وہ لے کے اترتے ہیں. سلام، سلام، سلامتی سے. یہ ہم نے اس دن پڑھی تھی، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. یہ ضمیر جب بھی آتی نا یہ اصل میں ہوتی مبتدا. مثال کے طور پر کہوں میں ہوا زید، یہ مبتدا ہے، اس کو ہم عربی کلام میں کہتے ہیں. یہ خبر ہوتی ہے، یعنی پہلے مبتدا آتا ہے بعد میں خبر آتی ہے. سلام، یہ خبر پہلے آ گئی، ہیا یہ مبتدا بعد میں آ گیا، مؤخر جسے ہم کہتے ہیں. یہ عربی کا اصول ہے کہ جو چیز بعد میں آتی ہے اس کو پہلے لے آئے نا، اس سے کلام میں حصر پیدا ہو جاتا ہے. حصر، حصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تخصیص پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر. اس کا پھر معنی کیا ہوگا؟ سلام، سراسر سلامتی ہے. سراسر معنی کس کا ہوا؟ اس کلمے کو مقدم کرنے کا معنی، اس کو حصر کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. حالانکہ ایاک یہ مفعول ہے، نعبد فعل ہے. ترتیب کیا ہے؟ پہلے فعل آتا ہے، بعد میں فاعل آتا ہے، بعد میں مفعول آتا ہے. پہلے مفعول لے کے آ گئے، اس میں حصر معنی پیدا کیا. سلام، سراسر سلامتی ہے. ہیا اس رات میں، اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے بندے کو محفوظ رکھتا ہے. شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اس رات میں شیاطین پر کرفیو لگا دیا جاتا ہے، ان کو بند کر دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے. ہر قسم کے فتنے سے، آزمائشوں سے یہ رات محفوظ ہوتی ہے. سلام، سراسر سلامتی ہے. ہیا اس رات میں، حتیٰ کا معنی یہاں تک. مطلع یہ ہے طلع یطلع سے، اس کو ہم کہتے ہیں مصدر میمی. مصدر یہ یاد رکھ لیں، ہر وہ مصدر جو ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آئی نا، مفعل، اس کو مصدر میمی کہتے ہیں. یعنی کوئی بھی لفظ ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آ جائے وہ مصدر میمی ہوگا. مطلع کا معنی ہوتا ہے طلوع ہونا. فجر کا معنی فجر. اب مطلع اس پہ الف لام نہیں ہے، فجر پہ الف لام ہے تو یہ مضاف ہو جائے گا اور یہ مضاف نہیں ہو جائے گا. فجر کے طلوع ہونے تک، فجر کے طلوع ہونے تک یعنی غروب آفتاب سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے. سراسر سلامتی. سلام، سراسر، سراسر معنی کریں گے حصر والا معنی. سراسر سلامتی ہے ہیا اس رات میں. کب تک؟ حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک. جب تک فجر طلوع نہیں ہوتی تب تک سلامتی ہی سلامتی اس رات کے اندر رہتی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، انا بے شک ہم نے انزلناہ اتارا ہے اس قرآن کو فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات میں. قدر کی رات میں. اب قدر کا معنی فیصلے کی رات کر لے یا فضیلت کی رات کر لے، دونوں معنی ٹھیک ہے. کیونکہ اس لیلۃ القدر کریں وہ فیصلے کا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ اس کے اندر تقدیریں تقسیم ہوتی ہیں، تقدیروں کا فیصلہ ہوتا ہے. اس کا معنی فضیلت کر رہے ہیں وہ بھی اس سے صورت کے اندر بیان کیا گیا.
وما اور کس چیز نے ادراکا معلوم کروایا آپ کو. یہ وما ادراکا جب بھی آ جائے آپ نے اس کا معنی یہی کرنا ہے, اور کس چیز نے معلوم کروایا آپ کو یا کس چیز نے بتایا آپ کو, جہاں بھی آ جائے. واو کا معنی اور ہوگا ما کس چیز نے ادراکا معلوم کروایا کا آپ کو. ما کیا ہے؟ لیلۃ القدری قدر کی رات. لیلۃ القدری قدر کی رات جو ہے خیر بہتر ہے من الف شہر ہزار مہینے سے. من کا معنی سے, الف کا معنی ہزار, شہر کا معنی مہینہ. ہزار مہینے سے بہتر ہے لیلۃ القدر. تنزلوا اترتے ہیں, الملائکۃ فرشتے, والروح اور روح الامین جبرائیل, فیہا اس رات میں, باذن ربہم اپنے رب کے حکم کے ساتھ, من کل امر, من کا معنی سے, کل کا معنی ہر ایک, امر کے معنی فیصلے, ہر ایک فیصلے کے ساتھ, ہر ایک فیصلے کے ساتھ جو سال میں ہو رہا ہوتا ہے. سلام سراسر سلامتی ہے, ہیا اس رات میں, حتیٰ یہاں تک کہ مطلع الفجر, فجر کے طلوع ہونے تک.